खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। मैं पास्टर बिशारत आपको प्रोग्राम बेदारी रिवाइवल में खुशामदीद कहता हूं और हम खुदा का बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं होशाना टीवी के लिए। आपका फीडबैक हमें बताता है कि होशाना टीवी के तमाम प्रोग्राम आपके लिए बायस बरकत बन रहे हैं और हम यही ईमान रखते हैं कि होशाना टीवी आपकी ज़िंदगियों के लिए, आपके घरानों के लिए और आपकी रूहानी बढ़ोतरी के लिए इसी तरह मसरूफ़ अमल रहेगा और हम सब मिलकर आसमान की बादशाही को वसअत देंगे। हम खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं कि प्रोग्राम बेदारी रिवाइवल में हमेशा ऐसे मेहमान मौजूद होते हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में स्ट्रगल की है और वक्त के साथ साथ खुदा ने उनको सरफराज किया है। सो आज भी खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं कि एक ऐसे ही नौजवान खुदा के खादम हमारे दरमियान मौजूद हैं जो जवानी के दिनों में खुदा की खिदमत कर रहे हैं, बड़े पैशनेट हैं और हमेशा खुदा के कामों के लिए और बिलखुसूस होशाना टीवी की प्रमोशन के लिए भी दिन रात कोशा हैं। सो हम वेलकम करते हैं पास्टर नाज़म बूटा जो कि दी बाइबल चर्च शेखुपुरा में खिदमत गुजारी का काम कर रहे हैं और इसके साथ साथ होशाना टीवी के कोऑर्डिनेटर भी हैं। भाई साहब खुशामदीद कहता हूँ आपको प्रोग्राम बेदारी में। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू भाई साहब, थैंक यू। और सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि आप हमारे देखने वालों के लिए और होशाना टीवी के लिए, सारी टीम के लिए दुआ में रहनुमाई करें। जी आए दुआ करें। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाक रूह, हम आपका शुक्र करते हैं खुदावंद खुदा कि आप हमारी ज़िंदगियों के मालिक हैं। आप जो कौमों के रब हैं, उमतों के खुदावंद और कुल कायनात के खालिक और मालिक, या यहोवा सात कुल को रब्बुल आलमीन मसीह यस्सू में हमारे बाप यानी अब्बा, हम शुक्रगुजारी करते हैं बेअबर यस्सू के लिए जिसने हमारी खातर जान दी और खुदावंद हम मसीहा के खून खरीदे हैं और खुदावंद हम आपके बेटे और बेटियां बनने का हक़ पाया यस्सू के वसीला से। मैं शुक्रगुजारी करता हूँ खुदावंद पाक रूह की मदद से होशाना टीवी के लिए जो शेखुपुरा में पहला मसीही चैनल ओपन हुआ है, इसके लिए शुक्रगुजारी करता हूँ। और खुदावंद आज आपने मुझे मौका दिया ताकि मैं खुदावंद होशाना टीवी के ज़रिया से खुदावंद आपकी अंजील को बयान करूँ। खुदावंद जितना वक्त आपकी हजूरी में गुजारें और सुनने, खुदावंद हमारी मदद करना और सुनने वालों को बड़ी बरकत देना। सब कुछ मांगता हूँ आपके पाक बेटे यीशु के नाम से, आमीन आमीन। पादरी साहब वंस अगेन आपको वेलकम करता हूं प्रोग्राम बेदारी में और मैं चाहता हूं कि आप ज़रूर इस वक्त अपने बारे में बताएं कि इस वक्त आप कौन सी खिदमत और कहां पर कर रहे हैं। जी थैंक यू पादरी साहब। मैं एज ए पास्टर जो है वो क्रिश्चियन टाउन में खिदमत कर रहा हूँ और इसके अलावा कुछ और भी जगह पर मैं जो है वो जाकर अंजील की खिदमत जो है वो कर रहा हूँ। मेरा जो खिदमत में आने का मकसद था वो दिफाए ईमान के लिए था और मैंने इसको ज़रूरत समझा कि मैं दिफाए ईमान के लिए जो है वो अपने आप को एज ए खादम के तौर पर जो है वो पेश करूं और यही मेरी जो है वो ज़िंदगी की कोशिश है जिस पर मैंने ज़िंदगी गुजारनी है। सो भाई साहब इब्तदाई हालात ज़िंदगी के बारे में कुछ हमारे देखने और सुनने वालों को शेयर कीजिएगा। जी मैं शुरू से क्रिश्चियन स्कूल में था पढ़ता और उधर से संडे स्कूल में बैठना और फिर संडे स्कूल की कहानियाँ सुनना और सुबह सुबह हमने जो है वो स्कूल में जो है वो हमारे जो है वो चर्च लगता था उधर जाना और उधर से फिर मेरा शौक़ बढ़ता गया और मैं संडे स्कूल में बैठना शुरू हो गया। फिर मेरे टीचर ने मुझे कहा कि आप एज ए संडे स्कूल टीचर जो है वो यहाँ पर जो है वो काम करो। तो मैंने कोशिश की कि बच्चों को नई नई चीज़ें सिखाऊं, जैसे खुदा के यानी कि 10 हुक्म हो गए, फिर शागिर्दों के नाम, हज़रत मुक़द्दस याकूब के बेटों के नाम, फिर बाइबल मुक़द्दस की किताबें और उनके वो किस सफ़े से शुरू होती है, उसमें कितनी बाइबल में टोटल आयतें कितनी हैं, वो सारा यानी कि बाइबल के बारे में बच्चों को सिखाना। उसके बाद मैंने पास्टर सालमन ताज साहब की रहनुमाई में फिर संडे स्कूल का कोर्स किया चाइनीज़ से। उसके बाद मैंने कोर्स किया तो उसके बाद खुदा ने मुझे तरक्की दी। पहले मैं सुपरवाइज़र था, फिर खुदा ने मुझे तरक्की दी और जितने फिर सुपरवाइज़र थे वो सारे मेरे अंडर आए। मैंने उनको यहाँ से शेखपुरा से लेकर जाना यंगसनाबाद में और यंगसनाबाद में ज़िला ननकाना के अंदर जितनी भी थी जगह उन सब पर उन्होंने सब ने वहाँ पर जाना और जितने संडे स्कूल थे उनको चेक करना। फिर खुदा ने मुझे और तरक्की दी और मैं ट्यूटर बना और मैंने ट्रेनिंग उनको दी आगे जो संडे स्कूल के टीचर थे। फिर इस तरह से एक वक्त आया कि मुझे जो है वो वहाँ से जो है वो किसी बना पर जो है वो मुझे हटा दिया गया मेरे ओहदे से। तो बाद में मैंने उनसे कहा कि मुझे ये बताया जाए कि क्यों मुझे हटाया है। तो फिर खुदा की ये मर्ज़ी थी, उसके बाद मैंने इसको छोड़ दिया। और बस आपने जब संडे स्कूल में थे तो आमतौर पर तो स्टेज में बड़ा हंसना खेलना और ज़बरदस्ती एक तरह से बच्चों को संडे स्कूल में बिठाया, तो ये शौक़ कैसे था या कौन सी उस वक्त में आपके
लिए कौन सा टीचर था या कौन सी चीज़ें थी जो आपको अट्रैक्ट करती थी जिसकी वजह से आप संडे स्कूल में ज़्यादा इन्वॉल्व हुए? सर मुझे ना जब मैं स्कूल में था ना तो मेरे टीचर अक्सर एक बात बोलते थे कि वक्त को गनीमत जानो। तो मैं छोटा बच्चा था, शरारतें करनी, ये सारा कुछ करना। तो मैंने एक वक्त सोचा कि यार ये इन कामों को तो लोग पसंद नहीं करते। तो जैसे मेरे टीचर कहते हैं, मैं अक्सर स्कूल से भाग जाता था अपने सर से डर कर। वो मारते थे, सुबह सुबह जी आप आए चर्च में। तो मुझे ये था कि अभी नींद का टाइम है तो अभी किधर भाग जाऊँ, मैंने नहीं जाना। तो वो अक्सर मुझे फिर मैंने एक दिन मेरे टीचर ने मुझे घर आकर समझाया कि बेटा हमने आपको कुछ भी नहीं कहना, आप बस स्कूल आओ और चर्च आओ। फिर मेरा दिल जो है वो ना टीचर के बातों के साथ लगना शुरू हो गया, और फिर मैंने अपने टीचर के साथ जो है वो मुत्तफ़िक हो गया। फिर मेरे टीचर ने मेरे साथ बड़ा प्यार किया, वो अपनी जेब खर्च उनके घर का सारा इंतज़ाम मेरे पास होता था। ऐसे मेरा फिर जो है वो रुझान बढ़ता गया, और फिर मैं अपने पहले स्कूल में जो है वो संडे स्कूल टीचर बना स्कूल में। इस सारे वक्त में जो आपके वालिदैन हैं जी। उनका क्या किरदार रहा और वालिदैन की सपोर्ट कैसे रही? मेरे माँ-बाप को शुरू से ये था कि मैं पढ़ूँ, क्योंकि मैं अपनी 5 बहनों के बाद पैदा हुआ था, और मेरी माँ को बड़ा शौक़ था कि मेरा बेटा पैदा हो। मेरी माँ को बड़ा ही ये शौक़ था कि मेरा बच्चा जो है वो अच्छे तरीके से स्कूल जाए, पढ़े। लेकिन मुझे उस वक़्त जो है वो ज़्यादातर शरारतें वग़ैरह, छोटे बच्चे जैसे होते हैं, स्कूल नहीं जाना तो अपने माँ-बाप को तंग करना, मैंने नहीं जाना। लेकिन मेरी अम्मी ने जो है वो बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत की है। मेरी अम्मी ने हॉस्पिटल में रात की ड्यूटी की, और मेरे अब्बू ने बड़ी एफ़र्ट की है। तो जिसकी बना पर एक दिन मैंने सोचा कि मैं क्यों अपने माँ-बाप को तंग कर रहा हूँ, जिसके पीछे मेरी बहनों की, मेरी माँ की, मेरे अब्बू की बड़ी एफ़र्ट है मेरी स्टडी के अंदर। उन्होंने खुद, मेरी बहनों ने स्कूल नहीं गई, और उन्होंने मुझे यानी कि ये कहा कि आप तालीम हासिल करो, क्योंकि ये था कि मैं अपनी बहनों से छोटा हूँ। उनको ये था कि लेकिन उसके बाद मेरे 2 भाई और हैं। सो साहब, 5 बहनों के बाद आपकी पैदाइश हुई, तो आप तो घर में बड़े लाडले होंगे और बड़े नाज नखरे और ये वो। तो ऐसे में पढ़ाई की तरफ ज़ोर, आमतौर पर तो जो लाडले होते हैं वो पढ़ाई से दूर ही होते हैं। जी, बिल्कुल ऐसा ही है कि मैं अक्सर स्कूल से जानबूझकर अपना बैग जो है वो किसी भी कीचड़ के अंदर फेंक देना, और मैंने कहना कि मेरा बैग जो है ख़राब हो गया तो मैंने आज नहीं जाना। जानबूझकर कोई ना कोई शरारत करके घर वापस आ जाए, क्योंकि सर मारते थे। लेकिन ये है कि सर जो है वो क्रिश्चियन थे। उनका नाम अभी वो LBI से ग्रेजुएट पास्टर हैं, पास्टर इलियास गिल साहब। जी, उन्हीं के स्कूल में मैं पढ़ा हूँ, और सुनने में ये है कि वो बहुत सख्त है, और वाकई वो सख्त थे बहुत। सो अब समझते हैं कि पास्टर इलियास साहब जो आपके स्कूल टीचर हैं उनका बड़ा मेन किरदार रहा है आपकी ज़िंदगी में। तो क्या कहना चाहेंगे उनकी शख्सियत के हवाले से? सर वो मेरे लिए, जब मैं ग्रेजुएट था हुआ, तो मैंने कहा था कि लोग किसी को एक हाथ से सलूट करते हैं, मैं अपने माँ बाप से पहले उन्हें दोनों हाथों से सलूट करता हूँ। वो ऐसे इंसान है कि जहाँ पर उनको खुद मैसेज का मौका मिलता है, अगर मैं वहाँ पर पहुँचा हूँ तो वो मुझे कहते हैं अभी आप सुनाओ मैसेज। और वो मुझे कहते हैं कि अक्सर वो मुझे ये कहते हैं कि आपका नॉलेज मुझसे ज़्यादा। मैंने कहा सर ऐसा ना किया करें, आप मेरे उस्ताद हैं, मैंने जो कुछ भी सीखा है आपसे सीखा है, और वो मुझसे बड़ी मोहब्बत करते हैं। बस अब नौजवानी के अयाम में आप खुदा के तरफ जो आपका रुझान है या जो आपकी दिलचस्पियां हैं वो किस कदर थी, या चर्च एक्टिविटीज़ में आपका क्या किरदार था? सर चर्च एक्टिविटी में ये था कि पहले तो मैं संडे स्कूल का, जैसे कि मैंने बोला, स्कूल में था टीचर। फिर उसके बाद मैंने अपने चर्च में मीटिंग लीड करना, दरियाँ बिछाना, सारी मैनेजमेंट जो यानी काम करने की होती थी वो मेरे पास ही होती थी। और जितने स्कूल के बच्चे थे वो सारे मेरी बड़ी रिस्पेक्ट करते थे, जो मैं उनको कहता था वो करते थे। और उसके बाद मेरा भी आस्ता आस्ता मैंने भी मैसेज छोटा छोटा शेयर करना शुरू कर दिया। फिर मेरा रुझान बढ़ना शुरू कर दिया। फिर मैं पास्टर सालमन ताज साहब यूथ मीटिंग करते थे हर मंगल के मंगल, उधर मैं गया। उधर पास्टर सालमन साहब के वसीला से मैंने बपतिस्मा लिया, डॉक्टर मकबूल गिल साहब से मानावाला में। 2007 में 23 तारीख थी, जुमेरात का दिन था। 6:30 बजे से लेकर 7:15 के दरमियान मैंने बपतिस्मा लिया, और मैंने जो तौबा की है वो पास्टर सालमन ताज साहब के ज़रिए के वसीला से की, और मैं उनकी यूथ में रहा। पास्टर सालमन साहब से मैंने बहुत कुछ सीखा, और उधर से फिर उसके बाद जो है वो फिर मैंने पास्टर सालमन साहब के वसीला से जो है वो चाइनीज़ संडे स्कूल का कोर्स किया। फिर मैंने OTS का कोर्स किया, वो पास्टर सालमन साहब के वसीला से था सारा बस कुछ। ये बड़ा अहम एक पॉइंट होता है जब आपकी ज़िंदगी तब्दील होती है और आप बेशक मसीही घराने में पैदा हो जाएं, आप मसीही एक्टिविटीज़ में हिस्सा लें, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह को शख्सी तौर पर अपना निजात दहिंदा कबूल करना ये आपकी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट होता है। जी जी। तो कौन सी ऐसी बात थी जिससे आपने अपनी ज़िंदगी खुदावंद को देने का फ़ैसला किया?
میں نے نا اکثر یہ آیت ہی سنی کہ وقت کو غنیمت جانو کیونکہ دن برے ہیں، اور پھر میں نے دیکھا کہ بائبل کے اندر، کیونکہ میں سنڈے اسکول میں تھا، کئی نوجوان خدا کی مقدس ہستیاں جو ہیں وہ جوانی کے اندر جو ہیں وہ خدا کے پاس آئے. تو میں نے بھی اپنی زندگی کا فیصلہ کیا کہ میں بھی اپنی زندگی جو ہے وہ خدا کو دوں. تو میں نا ایک وقت کے اندر جب میں نے چائنیز سنڈے اسکول کو چھوڑا تو میں ہونڈا فیکٹری کے اندر گیا ایز اے ملازمت کے لیے، اور وہاں پر میں نے 4 سال جو ہے وہ وہاں پر میں نے جو ہے وہ ایز اے ڈیلی وزٹ کام کیا. لیکن میری اسکول ٹیچر نے مجھے کہا کہ ناظم آپ جہاں پر مرضی بھاگ لو، خدا نے آپ کو خدمت میں لے کر آنا. اس دوران میں OTS کا کورس جو ہے وہ ایوننگ ٹائم جو ہے وہ میں کرتا تھا، لیکن فل ٹائم میں نے کئی دفعہ کوشش کی کہ میں LBI میں آؤں، لیکن میری سوچ تھی کہ میں ڈے اسکالر آؤں. میں کافی دیر سے میری یہ کوشش تھی کہ میں LBI میں آؤں، لیکن میری کوشش تھی کہ میں ایز اے ڈے اسکالر آؤں، فل ٹائم نہیں تھا میری کوشش کہ میں اندر آؤں. بس اس دوران جب آپ ایک فیکٹری میں جاب کرنے کے لیے چلے گئے جی تو ڈیفینیٹلی جو مالی مشکلات ہیں ہر شخص کی ضرورت ہے. جی جی تو خواہش تھی کہ میں اپنی فیملی کو سپورٹ کروں یا اپنے آپ کو سپورٹ کروں. جی. تو ان ساری چیزوں میں آپ خدا کے ہاتھ کو اپنی زندگی میں کیسے دیکھتے ہیں؟ میں نے یہی فیل کیا کہ واقعی خدا جو ہے مجھے اپنی خدمت کے لیے بلاتا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ جتنے بھی لوگ تھے ان سب کی جاب جو ہے وہ ریگولر ہو گئی. ٹھیک ہے، لیکن میری نہیں تھی ہو رہی، اور میری ٹیچر مجھے لوگوں کے ذریعے پتہ تھا چل رہا کہ خدا نے مجھے خدمت میں لے. میں نے ایک دن فیصلہ کیا کہ جو میری جاب نہیں نا پکی ہو رہی، اس کا مسئلہ بالکل یہی ہے. ہاں خدا نے مجھے دوسروں کے ذریعے بتایا کہ تو خدمت میں ہی آئے گا، تیری یہ جگہ نہیں ہے. اور اس کے بعد میں نے بھی خدا کے ساتھ یہ وعدہ کیا، خداوند میں نے کوئی جاب نہیں کرنی، میں نے فل ٹائم جو ہے وہ خدمت ہی کرنی ہے. اور بس جو کلیسیا کا تعاون ہے یہ کیسا رہا جب آپ جس کلیسیا سے تعلق رکھتے ہیں، جب آپ ان سارے حالات میں سے گزرے اور خداوند میں آپ نے بڑھنا شروع کیا، اور بالخصوص OTS کا جو کورس ہے، یہ ڈیفینیٹلی بڑے اچھے کورسز ہیں. تو ان کا کردار تو نو ڈاؤٹ کوئی بھی جو اسٹوڈنٹ ہے OTS کا وہ اچھے طور سے سمجھتا ہے. تو کلیسیا کا تعاون کیسا رہا؟ لوگوں کا رسپانس کیسا رہا؟ کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جب نوجوانی میں کوئی خداوند کے پاس آتا ہے تو کئی طرح کی مشکلات بھی اس کو فیس کرنی پڑتی ہیں کلیسیا میں یا فیملی میں. تو کیا آپ کو بھی کسی طرح کی مشکلات کا سامنا رہا؟ پہلے نمبر پر تو یہ بات ہے کہ جب میں OTS کا کورس تھا کر رہا تو میں ہر روز نا ہر گھر میں شام کی عبادت تھا کرتا. فیکٹری میں بھی کام کرتا تھا، فیکٹری سے آ کر رات کو تو میں جو ہے وہ شام کی عبادت گھر گھر جا کر کرتا تھا، اور لوگ مجھے پسند کرتے تھے میرا میسیج سننا. اور اس میں مشکل مجھے جو خدمت کے اندر مجھے پیش آئی وہ یہی تھی کہ لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ کون سے پاسٹر ہیں. تو میں نے اس چیز کو سمجھا کہ واقعی جو ہے نا مجھے یہ میری مشکل ہے کہ میں پاسٹر نہیں، یا میرے پاس پاسٹر سرٹیفکیٹ نہیں ہے. تو میں نے اس چیز کو مشکل سمجھا، اور میں نے اس بنا کو پھر سوچا کہ میں اب فیکٹری کو جو ہے وہ گڈ بائی کہہ کر جو ہے وہ دارا LBI کے اندر آؤں گا. بہت شکریہ پادری صاحب، اور بڑا اچھا لگ رہا ہے آپ کی حالات زندگی کے بارے میں جان کر. عزیزو، آپ نے پادری صاحب کی گفتگو سنی کہ کس طرح سے مشکل ترین حالات میں بھی خدا کا ہاتھ ان پر رہا، اور انہوں نے اس بات کو محسوس کیا کہ خدا اپنے کام کے لیے ان کو بلا رہا ہے. پادری صاحب کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. وقت ہوا ایک بریک کا، کہیں مت جائیے گا، دیکھتے رہیے گا ہوشانہ TV. ویلکم بیک ویورز، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں ہوشانہ TV پر پروگرام بیداری. میں پاسٹر بشارت خان آپ کے ساتھ ہوں، اور ہم خدا کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ بریک پر جانے سے پہلے بھی ہم پاسٹر ناظم بوٹا صاحب کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے. پاسٹر صاحب، جب آپ خدمت میں آگے تو LBI کا چناؤ آپ نے کیا کہ آپ باقاعدہ طور پر خدا کے کلام کو سیکھیں. یہ سفر کیسا رہا؟ جب میں LBI میں آیا 2016 میں 30 مارچ کو بدھ والے دن میں LBI کے اندر آیا. اور LBI کے اندر جب میں آیا تو 2 مہینے تک جو ہے وہ سر ارنس صاحب نے مجھے نہیں تھا بولا کہ آپ اپنی شیپ اتاریں، اور پھر یہ تھا کہ مجھے یہ بھی نہیں تھا بولا گیا کہ آپ یونیفارم جو ہے وہ پہن کر آئیں، کیونکہ شاید وہ انہوں نے دیکھا کہ یہ کام کر پائے گا بھی ہمارے ساتھ کہ نہیں. اور پھر 2 مہینے کے بعد سر نے مجھے بولا کہ آپ جائیں اور شیپ کروا کر آئیں، کلاس میں سے بھیجا، اور اس سے اگلے دن آپ نے یونیفارم پہن کر آنا ہے. تو سر جب میں LBI کے اندر تھا تو میرے اندر جب میں نے سر سیمول جویس صاحب کو دیکھا کہ اتنی ورس ساری زبانی یاد ہیں،
تو میں نے بھی ان سے کہا کہ سر میں بھی چاہتا ہوں کہ خدا مجھے بھی جیسے ایلیا کا دگنا ملا تھا علیشا کو، مجھے بھی ایسی برکت ملے کہ سارا کلام میں بھی زبانی یعنی میرے اندر بھی آئے۔ تو خدا ان کا شکر ہے کہ LBI کے اندر جو ہے مجھے یہ فائدہ ہوا کہ جو میں نے سنڈے اسکول سے ورسز کہانیاں سیکھی تھی، جب میں LBI کے اندر آیا تو مجھے اتنی مشکل پیش نہیں آئی۔ اور پھر LBI کے اندر لڑکوں نے میرے کئی نام رکھنے شروع کر دیے، جیسے کہ ایسے مجھے بولنا ڈاکٹر صاحب، علامہ صاحب، تو میں کہتا نا یار ایسا نہ بولا کرو، سر جی کو پتہ چل گیا تو مجھے سزا ملے گی۔ تو یہ ہے کہ LBI کے اندر آ کر میرا زیادہ تر جو وقت تھا نا، میں ہر وقت علم الواد جب میں نے سیکھا، میں میسیج بناتا رہتا تھا ہر وقت میرا یہی کام ہوتا تھا۔ میں نے کبھی بھی فارغ وقت نہیں تھا یہاں پہ گزارا۔ LBI کے اندر ایک اچھا کام جو میں نے کیا وہ یہ ہے کہ کبھی میں لیٹ نہیں تھا آیا آج تک LBI کے اندر۔ وقت کی پابندی کا آپ کی زندگی میں خاص چیز رہی؟ یہ بات مجھے میرے ابو سے ملی، اور ابھی بھی میں BTH کا اسٹوڈنٹ ہوں، اور میں نے یہی بات جو ہے وہ اپنی زندگی میں ٹائم پر، اور میں اپنا چرچ بھی جو ہے وہ ٹائم پر لگاتا ہوں۔ اگر 9 بجے تو میں نے خود کام وہاں پر کرنا ہے چرچ میں نے کبھی نہیں کسی کو بولا کہ آپ کریں، میں خود جو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ کلام میں یہ بات لکھی ہے کہ وقت کو غنیمت جانو، اور جو لیڈر ہے نا وہ رول ماڈل ہے۔ اگر لیڈر نے ٹائم پر کچھ بھی کرتا، کلیسیا کبھی بھی نہیں کچھ کر سکتی۔ پاکستانی کلیسیا تو پنکچویلٹی کے لحاظ سے بہت کمزور ہے نا، کوئی بھی ایونٹ ہو، مراگمی ہو، خوشی ہو، اور عبادات میں بھی ایون ہمارے جو اکثر کلیسی پروگرامز ہوتے ہیں وہ دیر کا شکار ہوتے ہیں، ایون پاسٹرز جو ہیں یا چرچ لیڈرشپ جو ہے وہ دیر سے آتی ہے۔ تو پنکچویلٹی کتنی ضروری ہے، اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ میں آج بھی اپنے دوستوں کو یہ بتاتا ہوں، لوگوں کو، کہ اگر آپ نے کامیابی حاصل کرنی ہے تو وقت کی اہمیت کو جانا۔ میں نے سر اگر شادی پہ بھی جانا، کسی جگہ پہ بھی جانا، میری کوشش ہے کہ میں 1 گھنٹہ پہلے پہنچوں۔ میں نے اپنی زندگی کے اندر کامیابی کا راز اس بات کو سمجھا ہے کہ آپ وقت کو غنیمت جانیں۔ یہ بائبل کی ورس ہے، اور بائبل کہتے ہیں خدا کا دماغ ہے، جو کچھ خدا کے ذہن میں ہے وہ بائبل میں ہے۔ تو جو خدا کو بات ہم سے زیادہ پتہ ہے، ہماری کامیابی وقت پر ہے۔ آج کے نوجوان اسی لیے ناکام ہے کہ وہ وقت کی اہمیت کو نہیں جان رہے۔ ناکامی کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ وقت کی اہمیت کو نہیں جان رہے۔ بے شمار ہمارے نوجوان بیٹے بیٹیاں یا ایون بڑے لوگ بھی وقت کو ضائع کرتے ہیں، بالکل، اور غیر ضروری چیزوں میں، غیر ضروری دلچسپیوں میں وہ لگے رہتے ہیں۔ اور ایون جب ہم نے کلیسی عبادت کے لیے جانا ہے تو اس کی تیاری میں بھی ہم وقت کو ضائع کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم دیر سے پہنچتے ہیں۔ پھر مختلف ہیلے بہانے ہم بناتے ہیں، جی شاید یہ وجہ ہے کہ اس وجہ سے ہم لیٹ ہو گیا۔ تو ایسے نوجوانوں کو آپ کیا کہنا چاہیں گے، ایسے بھائیوں اور بہنوں کو جو زندگی میں ہر چیز میں دیری کرتے ہیں؟ میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ میری آج بھی میرے چرچ میں، جو میرا پاس کا چرچ ہے، ابتدائی چرچ جہاں سے میں نے سٹیج پر آنا سیکھا، وہاں پر آج بھی یہ ریکارڈ کے طور پر ہے کہ ناظم جیسا وقت کا پابند کوئی بندہ نہیں ہے۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں، اگر کامیابی حاصل کرنی ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے پیشن کے اندر جو ہے نمایاں طور پر سامنے آئے، تو ان بہنوں کو، بھائیوں کو میں آج یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ وقت کی اہمیت کو سمجھیں۔ یہ بائبل کی ورس ہے بہنوں بھائیوں، کہ وقت کی اہمیت کو جانیں۔ اگر کامیابی حاصل کرنی ہے تو وقت کی اہمیت کو جاننا بے حد ضروری ہے۔ ہر کام وقت پر کرنا بڑا ضروری ہے۔ میں یہ چھوٹی سی بات کرنا چاہتا ہوں کہ میرے پاس ابھی بھی جو ہے وہ 40-50 میسیج پڑے ہوئے ہیں۔ مجھے میسیج بنانے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ میں نے صبح سنڈے کو میسیج دینا ہے تو میں میسیج بنا لوں۔ میرے پاس کئی ایسے میسیج میں نے پہلے لکھ کر رکھے ہوئے ہیں جو آج تک میں نے سنائے نہیں ہیں۔ یہی ہے کہ میں نے وقت کو سمجھا کہ میرا وقت ضائع نہ ہو، اتنی دیر میں اور چیزوں کو حاصل کر لوں۔ 2016 سے لے کر 2019 تک خدا کے کلام کو LBA میں سیکھا، سٹل آپ BTH کے اسٹوڈنٹ ہیں اور خدا کے کلام کو سیکھ رہے ہیں، تو سیکھتے رہنا کتنا ضروری ہے؟ سر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو سیکھتا نہیں ہے نا وہ کبھی سکھا نہیں سکتا۔ یہ نہیں کہ میں LBI میں آیا اور میں نے سیکھا، میں نے پہلے بھی 6 ماہ کا، 9 ماہ کا OTS پھر اور کئی کورسز کیے، اور مجھے تو اتنا سیکھنے کا شوق ہے کہ میں نے کبھی کرسمس پر کپڑے نہیں خریدے اپنے، اور میں کتابیں خریدتا ہوں۔ اور پھر یہ بھی نہیں ہے کہ اس بندے کی کتاب نہیں پڑھنی، اس بندے کی، میں مذہب عالم کی سٹڈی بڑی کر رہا ہوں، اور جتنے بھی لوگوں نے سسمیٹک تھیولوجی کے اوپر لکھا ہے، مجھے سسمیٹک تھیولوجی کے اوپر میرے پاس بے شمار بکس پڑھی ہیں، اور مجھے بہت زیادہ شوق ہے کہ میں بائبل کی طریق کو سیکھوں اور میں اس کو بیان کروں، کیونکہ ایک اچھا خادم بننے کے لیے ضروری ہے کہ آپ آپ خدا کے کلام کو جاننے والے ہوں۔ میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ جس دن میری گریجویشن ہو رہی تھی نا، میرے ابو نیچے رو رہے تھے، اور میں نے کہا یہ کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے مجھے بعد میں بتایا کہ میں اس لیے تھا رویا کہ آج میرا بیٹا ایک بہت بڑا جو ہے اس کے کندھوں کے اوپر ذمہ داری آئی ہے، اور اس دن سے میں نے پھر سے فیصلہ کیا
کہ میں نے ایک ایسا خادم بننا ہے جس کو لوگ واقعی بولیں کہ یہ پاسٹر ہے، صرف نامی یا نام کا پاسٹر نہ ہو بلکہ ایک واقعی پاسٹر ہو جس کو کچھ بائبل کی کچھ سمجھ ہے. اسی وجہ سے آج تک میں سیکھ رہا ہوں. اور بس اب کہتے ہیں کہ گڈ ریڈر از اے گڈ لیڈر. ہاللیلویہ. اچھا مطالعہ کرنے والا ہی ایک اچھا رہنما ہو سکتا ہے. آج بہت سارے لوگ ہیں جو مطالعہ سے دور ہو گئے ہیں، اور بہت سارے ایون خادمین بھی چرچ لیڈرشپ میں جو ہمارے ایلڈرز ہوتے ہیں، ایون سنڈے اسکول ٹیچرز یا کلیسیا کے جو اراکین ہیں، لے مین ہیں، وہ بھی مطالعہ سے دور ہو گیا. تو مطالعہ کرنے کے حوالے سے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ نے ایک اچھا پاسٹر بننا ہے، بجائے کہ ہم کسی کا میسج سن کر وہ سنائیں، بجائے کہ ہم کسی کے چیزوں کو لے کر یا کسی سے کہیں. مجھے آج تک کئی خادم ایسے ہیں جو مجھے کہتے ہیں پاس صاحب میسج لکھ کر دیں، اور مجھے بڑی شرم آتی ہے اس بات پر. یہ نہیں کہ میں کوئی فخر اس پر نہیں محسوس کرتا کہ یار لوگ کیوں نہیں اسٹڈی کر رہے، یار خود کیوں نہیں لوگ سیکھ رہے یا کیوں نہیں مطالعہ کر رہے. میں یہ کہتا ہوں کہ ایک اچھا مطالعہ کرنے والا شخص جو ہے وہ ایک دن خدا اسے ضرور کامیابی جو ہے وہ دیتا ہے. نتنیل کے بارے میں دیکھیں کہ وہ ہر وقت جو ہے وہ مطالعہ کرتا رہتا تھا، اور وہ یسوع مسیح کے بارے میں جو ہے وہ معلوم کرتا تھا پرانے عہد نامہ میں سے. اور پھر جب ہم بائبل مقدس کا مطالعہ اور کرتے ہیں تو ہمیں بائبل میں سے کئی ایسی کلیسیاں ملتی ہیں، جیسے کلسے کی کلیسیا. وہ پرانے عہد نامے کا بڑا مطالعہ کرنے والے لوگ تھے، اور پھر کلسے کی کلیسیا کے اندر آپ بخوبی اس بات سے جانتے ہیں کہ ان کے اندر کیسے کیسے مسیح کے بھید جو ہے وہ کھولے گئے اس کلیسیا کے اندر. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کا اچھا مطالعہ ہے، اگر آپ اچھی اسٹڈی کرتے ہیں تو خدا ایک دن آپ کو ضرور کامیابی دے گا. لیکن اگر آپ مطالعہ نہیں کرتے، اگر آپ کے اندر علم نہیں ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ناکامی. اور پھر یہ بھی بات ہے کہ یہ بھی اچھا نہیں کرو علم سے خالی رہے. جی. اور نہ صرف پاسٹرز کے لیے ضروری ہے بلکہ جو چرچ لیڈرشپ ہے، جو اور لوگ ہیں عام جو کلیسیا میں خدمت کرتے ہیں یا خدمت میں نہیں بھی ہیں، سو مطالعہ ایک اچھی عادت ہے. تو ضرور ہے کہ لوگ مطالعہ کی طرف واپس آئیں. وقت کے ساتھ ساتھ ابھی بہت ساری ٹیکنالوجی آ گئی، ہم اور چیزوں میں چلے گئے، تو مطالعہ کی عادت جو ہے نا وہ پاس صاحب دیکھا گیا ہے کہ یہ کم ہو گئی ہے. پاس صاحب پروگرام کے اختتام کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، تو میں چاہتا ہوں بائبل مقدس کا کوئی ایک تھاٹ ہوشانہ ٹی وی کے دیکھنے والوں کے لیے آپ شیئر کریں. ارشاد اعظم کو ہم دیکھتے ہیں، مسیح نے کہا کہ جا کر ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو، اور پھر وہاں پر لکھا ہے کہ ان سے کہو ان سب باتوں پر عمل کرو جن کا میں نے تمہیں حکم دیا ہے. تو جو پیش کرنے والا وہ پہلے خود عمل جو ہے وہ کرے. تو جو اوروں کو سکھاتا ہے خود کیوں نہیں سیکھتا؟ یسوع مسیح نے جو بات بتائی اس پر خود بھی مسیح خداوند نے جو ہے وہ کر کے دکھائی. مسیح نے کہا معاف کرو، تو صلیب پر مسیح نے خود معاف کیا. بس بڑا اچھا خوبصورت پیغام آپ نے شیئر کیا کہ ہمیں خود بھی اس پر عمل کرنا. آخر میں ہوشانہ ٹی وی کے دیکھنے والوں کو کیا ایک خاص میسج اپنی زندگی سے دینا چاہیں گے؟ میں تمام بہنوں بھائیوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے زندگی میں کامیابی پانی ہے، اگر آپ عمر کے اس حصے کے اندر ہیں جہاں پر ابھی آپ کو محنت کرنی ہے، تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ محنت کرنا چھوڑے نہ، دنیا کی فکریں نہ کریں. اور میں ایک خاص بات جو میری زندگی کے اندر جو مجھے لگتا ہے کہ جس سے کامیابی ہے وہ ہے وقت کی پابندی. میں دن میں 3 مرتبہ جو ہے وہ دعا کرتا ہوں. میرے پاس تھوڑا بھی وقت ہو میں خدا کا شکر کرتا ہوں. بہنوں بھائیوں، زندگی میں کامیابی کا راز جو ہے وہ ہے خدا کے ساتھ وفاداری کرنا اور وقت کی غنیمت کو جاننا. اس کے بغیر کامیابی نہیں ہے. بہت شکریہ پاسٹر صاحب. عزیز بھائی اور بہنوں، آپ نے دیکھا کہ خدا کے خادم پاسٹر ناظم بوٹا جو دی بائبل چرچ شیخوپورہ میں پاسبانی خدمت کو سر انجام دے رہے ہیں، خدمت گزاری کے ساتھ ساتھ وہ سیکھنے کے عمل کو جاری رکھے ہوئے ہیں. ہمیں بھی سیکھنا ہے، آگے بڑھنا ہے، ترقی کرنی ہے، کیونکہ خدا کا یہی مقصد ہے کہ ہم پھلیں، بڑھیں اور ترقی کرتے چلے جائیں. میں ایمان رکھتا ہوں کہ آج کی ایپیسوڈ آپ کے لیے باعث برکت رہی ہے. سو آئیے ہم دعا کریں. اے باپ، ہم یسوع مسیح کے نام سے تیری شکر گزاری کرتے ہیں اور اپنی اس کمزوری کا اقرار کرتے ہیں کہ بارہا ہم نے وقت کو ضائع کیا ہے. ہم خدا تیرے لوگ تیرے حضور میں جھکتے اور دعا مانگتے ہیں کہ ہم سب کو وقت کا پابند بنا تاکہ اور زیادہ محنت کریں، وقت کی پابندی کریں اور اپنی زندگیوں سے تیرے جلال کو ظاہر کر سکے. ہوشانہ ٹی وی کے لیے، اس کے تمام دیکھنے والوں کے لیے برکت کی دعا مانگتا ہوں مسیح کے نام سے، آمین. سو عزیز بھائی اور بہنوں، یہاں پر مجھے اجازت دیجیے گا. سانسوں نے وفا کی زندگی رہی تو بہت جلد آپ کے ساتھ دوبارہ ملیں گے، نئے مہمان کے ساتھ، نئے موضوع کے ساتھ. تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. دیکھتے رہیے گا ہوشانہ ٹی وی.